بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے کی 27ویں کڑی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس میں 27ویں پارے کی بعض آیات کے مضامین مختصر طور پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم ایہا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ سورۃ الذاریات چل رہی ہے اور یہاں اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، دو کام اور دو مشن اپنے ساتھ لے کر۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی تھی کہ آپ کے یہاں آپ کی پہلی بیوی سے آپ کے دوسرے بیٹے پیدا ہونے والے ہیں جن کا نام اسحاق ہوگا۔ آپ کی بیوی حضرت سارہ، جن سے پہلے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے میں ان کو خوشخبری دی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا۔ اور دوسرا کام یہ تھا کہ وہیں آگے چل کر ایک دوسری قوم آباد تھی جسے قوم لوط کہا جاتا ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بھانجے یا بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نبی کی حیثیت سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ تو اس قوم پر اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرما لیا تھا، تو یہی فرشتے دوسرا مشن لے کر آئے تھے کہ جا کر قوم لوط پر عذاب نازل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا قال فما خطبکم ایہا المرسلون، اے فرشتوں تمہارا کیا معاملہ ہے، کس کام سے آئے ہو؟ ابھی ایک تو خوشخبری دے دی، دوسرا تمہارا کیا کام ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف، قوم لوط کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے تاکہ اس پر ہم اللہ کا عذاب نازل کریں، اس پر پتھروں کی بارش کریں اور اس بستی کو پلٹ دیا جائے۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس میں جو ایمان والے ہیں ان کو نجات دی جائے گی، حضرت لوط علیہ السلام بھی محفوظ رہیں گے اور ان پر جو لوگ ایمان لائے وہ بھی محفوظ رہیں گے، لیکن جو ظالم اور مجرم قوم ہے انہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اشارتاً کہ ان کی قوم نے بھی جب جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے بھی ان کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ایک سخت آندھی اور طوفان کے ذریعے ان کو تباہ کر دیا گیا۔ قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا تو اللہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ کر دیے گئے۔ تو اس سے ہوشیار کیا گیا ان لوگوں کو جو نبیوں کی دعوت پر اور ان کے سمجھانے اور ان کی فہمائش پر کان نہیں دھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آ کر رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے مضبوط ہاتھوں سے آسمان کو بنایا، اپنی پوری قوت سے آسمان کو بنایا ہے اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، ہم اس کو برابر ایکسپانڈ کر رہے ہیں اور اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات قرآن کریم میں 1500 سال پہلے بیان کی گئی تھی، اور کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو حقائق اس میں بیان کیے جاتے ہیں دنیا میں کبھی بھی ان کے خلاف کوئی حقیقت سامنے نہیں آ سکتی، کوئی ایسا انکشاف نہیں ہو سکتا جو صحیح ہو اور قرآن کے بیان کردہ حقائق میں سے کسی حقیقت سے وہ کانٹراڈکٹ کر جائے، ٹکرا جائے۔ بہت بعد میں یہ ثابت ہوا کہ آسمان مسلسل پھیلتا جا رہا ہے، کائنات مسلسل ایکسپانڈ ہوتی جا رہی ہے، اس کے اندر بہت وسعت ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ زمین کو کس طرح ہم نے پھیلایا، ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے،
اور یہ سارا نظام اس لیے بنایا تاکہ انسان کو یہاں آباد کیا جائے اور اس کا امتحان لیا جائے۔ بس انسانوں کو یہ تعلیم دی گئی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو اور جھپٹو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، نبی سے کہلوایا گیا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو مت بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی اور دوسرے خدا کو نہ پوجو، نہ پکارو۔ میں تمہیں اس سخت قدم سے، اس خطرناک جرم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ شرک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے کہ جب کبھی کوئی رسول دنیا میں آیا اور اس نے قوم کو دعوت دی اور اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے معجزات دکھائے، تو لوگوں نے سمپلی یہ کہہ دیا، اتنی بڑی نشانی کو، اتنے بڑے سے بڑے معجزے کو سمپلی یہ کہہ کے رد کر دیا کہ یہ تو جادو ہے، جادو، بس جادو کہہ دیا اس کا مطلب معاملہ ختم ہو گیا۔ ارے جادو کیا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا معجزہ تم دیکھ رہے ہو جس سے نبی کی سچائی ثابت ہو رہی ہے اور تم کہتے ہو کہ جادو ہو۔ اللہ فرماتا ہے اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہر قوم نے اپنے بعد کے آنے والوں کو یہ وصیت کی ہو کہ نبی آئے تو اس سے کہہ دینا کہ تم جادوگر ہو۔ ہر قوم نے کہا الا قالوا ساحر او مجنون، کہ تم پاگل ہو، دیوانے ہو، جو باتیں تم کر رہے ہو وہ دیوانے کی بڑھ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی جو تم کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان زندہ ہوگا، اس کا حساب لیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، جنت ہے اور اس کی نعمتیں ہیں، جہنم ہے اور اس کے عذابات ہیں، تو یہ سب دیوانگی کی باتیں ہیں۔ اور ساحر اور تم جو معجزات دکھا رہے ہو یہ جادو ہے، تمہارے اثر سے لوگ تمہارے قریب آ رہے ہیں اور تمہاری باتوں سے جو متاثر ہو رہے ہیں تو تم جادوگر ہو۔ اس انداز سے لوگ جادوگر کہتے تھے، اور دیوانہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ نبی کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس کو کوئی دیکھ کر کہے کہ دیوانہ ہو گیا، یا وہ تو نبی تو عقل اور شعور اور دانشمندی اور علم و حکمت کے لحاظ سے اعلیٰ معیار پر ہوتا ہے، اور پوری قوم اس کی سمجھداری کی شہادت دیتی ہے، اس کو حکیم و دانا مانتی ہے، اس کی باتوں پر، اس کے فیصلوں پر یقین رکھتی ہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اس سے بڑی امیدیں لگائے رکھتی ہے کہ یہ قوم کا نام روشن کرے گا۔ لیکن جب نبی وہ حقائق بیان کرتا ہے جو غیبی ہیں اور مرنے کے بعد پیش آنے والے ہیں، تو ان باتوں کو لے کر سیدھے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو پاگل پن ہے، دیوانگی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ جس کو چاہیں اپنا خدا بنا لیں، جس کو چاہیں پوجنے لگیں، جس کے سامنے چاہیں اپنا ماتھا ٹیک دیں، اور جس سے چاہیں اپنا بندگی کا تعلق قائم کر لیں۔ ارے میرے بندے ہیں، میں نے پیدا کیا ہے تو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری بندگی کریں۔ اللہ نے مقصد کو واضح کیا، اور دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اور جو یہ روزی کمائی جا رہی ہے، یہ محنت کی جا رہی ہے، اللہ نے یہ بھی امتحان کے لیے رکھی ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ بندے اپنی کمائی خود کریں۔ ما ارید منہم من رزق، اللہ تعالیٰ ان سے روزی نہیں چاہتا، رازق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جو انسان معاشی محنت کرتا ہے، تکودو کرتا ہے اور اپنی روزی روٹی حاصل کرتا ہے، یہ اس کا امتحان ہے کہ کیسے کماتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے، حرام سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا، اور جو کماتا ہے اسے کیسے خرچ کرتا ہے، حقداروں کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ اصل مقصد ہے، امتحان ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ بندوں سے روزی کموائے، یہ تو امتحان ہے، کیونکہ اللہ چاہے تو روزی بھی اسی طرح اتار دے جس طرح سے بارش برساتا ہے، جس طرح زمین و آسمان اس نے بنائے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ بڑا روزی دینے والا ہے، بڑا روزی رساں ہے، اور بڑی قوتوں کا مالک ہے، زبردست و طاقتور ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، فرما دیا کہ دیکھ لو، اب جو ظلم و زیادتی کرے گا، سرکشی کرے گا، ہٹ دھرمی کرے گا، غلط روش اختیار کرے گا، تو اس کو بھی وہ حصہ ملے گا جو حصہ پچھلی قوموں کو ملا ہے۔ جس طرح قوم عاد، قوم سمود، آل فرعون، نمرود، حامان، یہ جتنے دنیا کے اندر تباہ ہوئے ہیں اور اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئے ہیں، ان
اب بعد کے لوگوں کو بھی وہ حصہ ملے گا. ایسا نہیں کہ اللہ نے عذاب کا سلسلہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہو. عذاب تو آتے رہیں گے. اللہ کی سزائیں اور اللہ کا قانون وہی ہے سب کے لیے جو پچھلوں کے لیے تھا. اس لیے سرکشی کرنے والوں کو ہوشیار رہنا چاہیے. ایسا قرآن ہم سے کہتا ہے اور ہم سے مطالبہ کرتا ہے. اس کے بعد سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ. قرآن کا انداز بیان و معجزانہ اسلوب ہے جس میں اللہ نے قسم کھا کر فرمایا طور کی اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، اور وہ کتابیں جو انبیاء علیہ السلام پر نازل کی جاتی ہیں اور وہ مختلف چیزوں پر لکھی جاتی ہیں، جھلیوں پر اور بیت معمور کی اللہ نے قسم کھائی اور آسمان کی قسم کھائی. یہ ساری قسمیں کھا کر والبحر المسجور، اور سمندر کی قسم کھائی جو ایک دن قیامت کی آئے گی کہ وہ آگ میں بدل جائے گا. قسمیں کھا کر فرمایا کہ یہ نظام جو اللہ نے بنایا یہ اس لیے بنایا ہے کہ قیامت آ کے رہے گی. ان عذاب ربک لواقع. اگر صرف انسان کو پیدا کر کے چھوڑ دینا اور اس سے کوئی حساب کتاب نہ لینا ہوتا کہ ٹھیک ہے زندگی گزارو جیسی چاہے گزر جائے، تو پھر اللہ نے یہ نظام کیوں بنایا؟ یہ سارا کائنات کا ایسا نظام کیوں ہے؟ پھر نبیوں کو کیوں بھیجا؟ کہ آسمانی کتابیں کیوں اتاریں؟ اور حق اور باطل کی کشمکش اور اللہ کے عذابوں کا نازل ہونا اور دنیا میں حق کی کامیابی اور اہل حق کا سرخرو ہونا اور آخرت میں ان کے لیے کیے گئے وعدے، یہ سارا کا سارا جو نظام ہے یہ نظام بتا رہا ہے کہ قیامت آ کے رہے گی. ان عذاب ربک لواقع. تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. ما لہ من دافع. کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور ٹال نہیں سکتا. یوم تمور السماء مورا. وہ دن آ کے رہے گا جس دن آسمان تھرا جائے گا. وتسیر الجبال سیرا. اور پہاڑ چل پڑیں گے اور زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی. اس دن فویل یومئذ للمکذبین. اس روز وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا ہے، جنہوں نے آسمانی تعلیم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جو منمانی زندگی گزارتے رہے، ان لوگوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی، بڑی ہلاکت و بربادی ہوگی. یوم یدعون الذین هم فی خوض یلعبون. دنیا میں بس کھیل کود تماشے میں جی رہے ہیں، کوئی سنجیدگی نہیں ہے ان کی زندگی میں، ان کے مزاج میں، ان کی سوچ میں، ان کے عمل میں. ایک مذاق ہے جس کو یہ کر رہے ہیں، ایک کھیل ہے جس میں یہ جی رہے ہیں. دنیا اور دین اور کائنات کا نظام یہ سب بالکل اس چیز کو سنجیدگی سے لیتے نہیں، غور نہیں کرتے. تو فرمایا کہ یوم یدعون الی نار جہنم دعا. اس روز ان کو جہنم کی طرف دھکے دے کر لے جایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون. یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. آؤ اب تم سامنے کھڑے ہوئے، اب بتاؤ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون. یہ جادو ہے؟ بڑے جادو کہتے تھے نا، ہر نبی کی بات کو جادو جادو جادو، جھوٹ، جادو، جنون، بے وقوفی، دیوانگی. یہ کیا دیوانگی؟ یہ ہے دیوانی کی بڑھ، یہ ہے جادو. افسحر ھذا. یہ جہنم کی آگ جب تمہارے سامنے نظر آ رہی ہے اور اس میں انسان جلائے جا رہے ہیں، یہ کیا جادو ہے؟ یہ مذاق ہے؟ ام انتم لا تبصرون. نظر نہیں آتا؟ اس وقت جب حقائق سامنے آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہے یہ معاملہ. اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا. جلنا پڑے گا اس آگ میں، صبر کرو تو بھی اور صبر نہ کرو تو بھی. چیخو چلاؤ، پکارو، مدد کے لیے آواز دو، کچھ نہیں ہونے والا. یا خاموشی کے ساتھ صبر و استقامت و تحمل سے عذاب برداشت کرتے رہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں یہ معاملہ نہیں جو دنیا میں ہے کہ دنیا میں انسان مشقتوں، آزمائشوں، تکلیفوں، مشکلات و پریشانی پر، بیماریوں پر، نقصانات پر، جان و مال کے نقصان پر، اپنے دین کے لیے اور حق پر قائم رہنے کے لیے ان ساری قربانیوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ ہیرو بن جاتا ہے، اللہ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک ادا پر اس کو وہ انعام دے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہاں ہے یہ معاملہ، یہاں روتا ہے تو اس کی ایک آنکھ کا ایک ایک قطرہ، ایک ایک آنسو اس کے لیے مغفرت کا باعث بنتا ہے، خدا کی محبتیں اور قرب اور اس کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن جب جہنم میں جلے گا تو وہاں رونا کوئی اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا، عذاب بھی کم نہیں ہوگا، خدا کی رحمت بھی متوجہ نہیں ہوگی. وہاں صبر کرے گا
تو وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں ذرا سی تکلیفیں ہوتی ہیں، ذرا صبر کر لیتا ہے انسان تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نوازتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے۔ جہنم کی آگ میں جب اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا تو وہاں جزا نہیں ہے، وہاں تو سزا ہی سزا ہے۔ دنیا کے اندر امتحان ہے، اچھا کرنے پر اور صبر کرنے پر اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اس کا اعمال نامہ تیار ہوتا ہے۔ لیکن آخرت، وہاں کی جنت یا جہنم، وہاں کوئی اعمال نامہ تیار نہیں ہو رہا، وہاں صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ متقیوں کے انعام کو بیان فرمائے کہ جنتیں، عیش اور عشرت، باغات، مزے، فاکہین بما آتاہم ربہم، ان کے پروردگار نے جو خاص انعامات اور خاص نعمتیں انہیں عطا کی ہوں گی، ان میں خوب مزے کر رہے ہوں گے، داد عیش دے رہے ہوں گے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، یہ خود نعمت کم نہیں ہوگی کہ جہنم کے عذاب سے ان کے رب نے انہیں بچا لیا ہوگا اور محفوظ کر دیا ہوگا، اور وہ خوب عیش و عشرت میں ہوں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ تو محض اللہ کا فضل ہوگا، لیکن اللہ وہاں احسان بھی نہیں جتائے گا، بلکہ کہے گا کھاؤ پیو عیش کرو، ہنیئن خوب مزے سے، بما کنتم تعملون، اس عمل کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کیے، جو تم نے نیک اعمال دنیا میں کیے اس کے بدلے میں۔ یہ جو تمہیں مل رہا ہے یہ بھیک میں نہیں مل رہا، یہ تمہیں مل رہا ہے تمہاری محنت کا بدلہ ہے، تمہاری قربانیوں کا بدلہ ہے۔ یہ جو کچھ تمہیں مل رہا ہے تمہاری اپنی کمائی ہے، اس سے انسان کی خوشی اور دوبالا ہوگی۔ اگرچہ انسان کی کمائی کی کیا حیثیت، اللہ جو کچھ عطا فرمائے گا یہ صرف اس کی رحمت اور اس کا فضل و کرم اور عنایت ہوگی۔ فرمایا کہ متکئین علی سرر مصفوفہ، مسہریاں ہوں گی سب در سر بچھی ہوئی، اور وہاں پر یہ بیٹھے ہوئے عیش کر رہے ہوں گے، اور خوبصورت آنکھوں والی بیویوں سے ہم ان کو بیاہ دیں گے۔ وزوجناہم بحور عین، اور یہی نہیں فرمایا والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی ذریت اور ان کی نسلیں بھی جو ایمان پر قائم رہی ہوں گی، الحقنا بہم ذریتہم، ان کی ذریت، ان کے بچوں کو، ان کی اولاد کو، ان کی نسل کو ہم ان کے ساتھ اپ گریڈ کر دیں گے، ان سے ملا دیں گے، یہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ پھر سے مل جائیں گے۔ تو یہ دنیا کے رشتے مرنے کے بعد ختم ہوئے، وہاں جہنمیوں کا کوئی رشتہ قائم نہیں رہے گا، لیکن جب جنت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ری یونائٹ کرے گا، ان رشتوں کو ری یونائٹ کرے گا، دوبارہ سے ان کو پھر سے ملا دے گا، دوبارہ سے جنت میں جائیں گے تو رشتے پھر قائم ہو جائیں گے، اور وہ رشتے امر ہو جائیں گے۔ ہمارے جو رشتے ہیں، میاں اور بیوی کا رشتہ، ماں باپ کا اور اولاد کا رشتہ، بھائیوں اور بہنوں کا رشتہ، یہ دنیا کے ہیں، اور یہ رشتے پھر دوبارہ سے جڑیں گے جنت میں جانے کے بعد، اور پھر امر ہو جائیں گے یہ رشتے۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہوگا، کیونکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ عیش میں رہے تو اس کے بچے بھی عیش میں رہیں، اس کا خاندان بھی اس کے ساتھ رہے، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے، شرط کہ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِایمان، اپنے بچوں کی تربیت بھی ویسی ہو کہ وہ جنت کے مستحق ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو جو جس کے درجے بلند ہوں گے، نیچے والوں کو بھی اپ گریڈ کر کے بلند درجوں پر قائم کرے گا، سب کو ملا دے گا۔ اس کے بعد فرمایا کُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ، ہر انسان اپنے عمل کے رہین منت ہے، جو وہ کر رہا ہے، جس طرح سے وہ کام کر رہا ہے، کمائی کر رہا ہے، اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ جنتیوں کے مزوں کا کچھ تذکرہ فرما رہا ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے تو خوب مزے کر رہے ہوں گے، وہاں دوست بھی ہوں گے، جیسے دنیا میں دوست ہوتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے اور پیتے ہیں، پکنک مناتے ہیں اور خوش گپیاں ہوتی ہیں، اور کوئی کسی کا لقمہ چھین کر کھا لیتا ہے، کوئی کسی کا گلاس اٹھا کر پی لیتا ہے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مزے اور عشرت اور یہ خوش گپیاں ہوں گی۔ یتنازعون، فرمایا کہ یتنازعون، پہلے تو فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان کو عطا کریں گے ہر طرح کے پھل اور میوے اور گوشت جو وہ خواہش کر رہے ہوں گے، ان کی اپنی ڈیمانڈ پر گوشت لایا جائے گا، ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یتنازعون فیہا کأساً، وہ ایک دوسرے سے جام چھین کر پیئیں گے، وہ اس سے چھین لے گا، وہ اس سے چھین لے گا، مزوں کے لیے۔ لا لغو فیہا ولا تأثیم، کوئی کمی نہیں ہوگی وہاں، تو بس مزے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے ایک دوسرے کا پیمانہ، ایک دوسرے کے پیالے چھین کر لے لیں گے، اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑا اور بدمزگی نہیں ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، کیونکہ دنیا میں تو ایسا ہے کہ بدمزگی بھی ہو جاتی ہے، کسی نے کسی کا کھا لیا تو کبھی خوشی بھی ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے برا مان جاتا ہے، دل میں برائی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کھا گیا میرا حصہ۔ لیکن
وہاں پر کیونکہ کوئی کمی نہیں ہوگی، وہاں تو ایک دوسرے کا چھین کر کھائیں گے تو مزے آئیں گے، اور ان کو بھی ملے گا اور ان کو بھی ملے گا۔ وَأَقْبَلَ وَيَطُوفُ، اس کے بعد فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر ایک دوسرے سے باتیں کریں گے کہ بھائی کیا رہا دنیا میں، کیسے آ گئے تم جنت میں، ہم لوگ کیسے یہاں جنت میں آئے ہیں، کیا ایسا عمل تھا؟ بات کرنے کا موقع ملے گا، اب تو فرصت ملی ہے، دنیا تو عمل کی جگہ تھی تو ہم بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں، دنیا تو کام کرنے کی جگہ ہے، ہمیں کسی سے کیا مطلب، مسلسل محنت کرنی چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بہت مختصر زندگی۔ ہاں جب جنت ملے گی تو اب گویا کہ آپ کا پورا وقت نکل گیا، اب آپ صرف فری ہیں، آپ کا جو امتحان کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا، اب آرام سے بیٹھیے، باتیں کیجئے، خوش گپیاں کیجئے، آپ کو صرف مزے کرنا ہے، وہاں کوئی اور کام نہیں ہے۔ تو وہاں پر ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے دنیا کے بھی حالات پہ تذکرے ہوں گے، کہانیاں ایک دوسرے کو سنائیں گے، اپنی آپ بیتیاں سنائیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ارے بھائی کیا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوا، اور میں اپنا بتاتا ہوں، آپ اپنا تجربہ اور ایکسپیرینس شیئر کیجئے۔ وہ کہیں گے قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم بس کچھ نہیں، کچھ زیادہ تو بہت کام نہیں تھے، لیکن ہم اپنے گھر والوں میں، اپنے اہل و عیال میں رہتے تھے تو ذرا پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے، ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، حلال حرام کی پرواہ کرتے تھے، پوچھ پوچھ کر اور اللہ کا دین سمجھ کر آگے بڑھتے تھے۔ ہم آزاد منش نہیں تھے کہ جو چاہیں کریں، بس جیسا جی چاہ رہا ہے کر رہے ہیں، من چاہی نہیں کرتے تھے، بلکہ رب چاہی کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، بس اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہم پہ ایسا ترس آیا، فمن اللہ علینا، کہ اللہ نے ہم پر احسان فرما دیا، ووقانا عذاب السموم، اور جہنم کی آگ سے اور جہنم کی گرمی اور سختی اور شدت کے عذاب سے ہمیں بچا لیا۔ تو یہ نعمتوں کا ذکر کیا، پھر فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ بتانے کے بعد، یہ تعلیمات اور یہ غیب کے حقائق کھولنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے مخاطب کرتا ہے دنیا کے لوگوں کو اور قریش کے لوگوں کو، خاص طور سے جو اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذکر فما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کوئی دیوانے کی بڑھ ہے، یہ کوئی جنون کی باتیں ہیں؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب گواہی دیتا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ ساحر نہیں ہیں، آپ دنیا کو پیغام سنائیے، نصیحت کیجئے، حق لوگوں کے سامنے واضح کیجئے، آپ ان کے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں، آپ پر اللہ کا احسان ہے، آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ ساحر نہیں ہیں۔ یہ لوگ کیا یہ کہتے ہیں، ہم یقولون شاعر، کہ آپ شاعر ہیں؟ ہرگز نہیں، آپ شاعر نہیں ہیں، آپ ساحر نہیں ہیں، آپ کاہن نہیں ہیں، آپ پہ طرح طرح کے الزام لگاتے تھے، کبھی کہتے کہ یہ جادوگر ہیں، کبھی کہتے کہ یہ شاعر ہیں، کبھی کہتے کہ یہ مجنون اور دیوانے اور پاگل ہیں، اور کبھی کہتے کہ یہ کاہن ہیں۔ کاہن جو جوتشی ہوا کرتے تھے، جو عرب کے اندر کچھ ادھر ادھر سے کر کے اور غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ اچھا یہ بھی تو غیب کی خبریں بتا رہے ہیں تو یہ بھی کاہن ہے، جبکہ کوئی نسبت نہیں دونوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غصہ اللہ کا اس آیت کے اندر جھلکتا ہے، ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں واقعی سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی ان کی عقلیں یہ بات کہتی ہیں؟ ایسے ہی کہہ دیا تم نے نبی کو، اور ایسے ہی جھٹلا دیا اس کی تعلیم کو، ایسے ہی رد کر دیا تم نے اللہ کے کلام کو؟ کیا واقعی تمہاری عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے؟ یہ خدا کی دی ہوئی عقل، یہ بڑی نعمت ہے، اس کو کام میں لو۔ کیا تمہاری عقل واقعی یہ کہتی ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے اور اس کے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات ہیں، اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات ہے؟ جھوٹ ہے، کوئی فریب ہے، کوئی دھوکہ ہے؟ سوائے اس کے کہ تمہاری آخرت اور تمہاری دنیا بنائی جا رہی ہے، تمہیں سنوارا جا رہا ہے۔ ام ہم قوم طاغون، یہ صرف یہ سرکش لوگ ہیں، حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں۔ ام یقولون تقولا، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑ کے اور اس کو اللہ کے نام سے پیش کیا ہے؟ بل لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ صرف یہ ماننا نہیں چاہتے، ورنہ اگر غور کریں اور عقل سے کام لیں تو انہیں صاف پتہ چل جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر واقعی یہ سچے ہیں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، بنا لائیں اس جیسا قرآن۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن خود انہوں نے بنایا ہے، تو اس جیسی ایک آیت بنا کے دکھا دیں، یہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے، لے آئیں ایسا ایک اور قرآن۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ارے اس مضمون پر غور کریں جو قرآن بیان کرتا ہے۔ کیا بتاتا ہے قرآن؟ یہی تو بتاتا ہے کہ اللہ تمہارا خالق اور مالک اور رازق ہے،
تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، بندگی بھی اسی کی ہونی چاہیے، اور مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ ہونا ہے، اور یہ نبی ہے جو حقیقتیں تمہارے سامنے آ کر تم تک پہنچا رہا ہے اور تمہارے سامنے حق کو واضح کر رہا ہے، اور اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ یہی بات تو تم سے کہی جا رہی ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تم ایسے ہی پیدا ہو گئے، کسی نے تمہیں پیدا نہیں کیا، یا تم خود اپنے آپ کو تم نے بنا لیا ہے؟ تم آ کہاں سے گئے؟ تم تو تھے نہیں، تم موجود کیسے ہو گئے؟ خود تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے، یا تم بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے؟ اس لیے فرمایا کہ ام عندہم خزائن، بہت اللہ تعالیٰ نے خبر لی ہے، گویا کہ کلاس لی ہے ان لوگوں کی۔ ذرا غور کرو، سنجیدگی سے کام لو، تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ نبی کی تعلیم کتنی سچی ہے اور کس قدر بڑی حقیقت ہے جس کو نبی بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب فرمایا، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ آپ جمے رہیے اپنے کام کے اوپر، آپ صبر سے ڈٹ کر جم جائیے اور ان باتوں کو آپ بیان کرتے رہیے، آپ اپنے مشن میں لگے رہیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کا تارہ ہیں، آپ ہماری نگاہوں میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نگرانی کر رہا ہے، آپ تنہا نہیں ہیں۔ اور فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، کہ صبح ہو، شام ہو، جب کھڑے ہوں اور جب سو رہے ہوں، اور جب ستاروں کے غروب کا وقت ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کیجیے۔ تو جو بات اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے وہ اپنے نبی سے چاہتا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھی وہی حکم دیا جو ہمیں حکم دیا، کہ اللہ کی حمد، ثنا، اس کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی تحلیل، اس کی تقدیس، اور اس کی بڑائی اور کبریائی اور اس کی عظمت و جلال کے تذکرے کرنا، اپنی زبان کو اس کے ذکر سے تر و تازہ رکھنا، یہی ہم سے مطلوب ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم کہاں ہیں، قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہم کہاں ہیں؟ کیا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہمیں اللہ یاد آتا ہے؟ کیا ہماری زبان سے اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے تذکرے ہوتے ہیں؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جن کے سامنے قرآن نازل کیا تھا، وہ ان کا حال یہ تھا کہ کانوا رطب اللسان بذکر اللہ، کہ وہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھتے تھے۔ سورہ نجم پڑھی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدٌ۔ ایسا زبردست معجزانہ کلام ہے کہ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا ستاروں کی کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھٹکے نہیں ہیں، کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں، ان کو کوئی شبہ نہیں ہوا، کسی شک میں مبتلا نہیں ہے، کوئی وہ گمراہ نہیں ہو گئے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، ارے وہ اپنی سمجھ سے، اپنی سوجھ بوجھ سے صرف بات نہیں کرتے ہیں، جو اپنی عقل سے، یعنی صرف اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحى، جو باتیں تمہیں بتا رہے ہیں وہ دراصل وحی کے ذریعے ان پر نازل کی جاتی ہیں۔ ان باتوں کو بتانے والے وہ نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العالمین ہے، یہ کائنات کا بنانے والا خالق اور مالک، اور تمہارا مالک اور تمہارا خالق یہ ہے، وہ یہ بتا رہا ہے وہ باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اپنی عقل کی اپج نہیں ہے یہ باتیں، ان کی خواہشات کی ترجمان نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہش سے، اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے کچھ باتیں سمجھ کے، کچھ نتائج اخذ کر کے، غور و فکر کے ذریعے تمہیں بتا رہے ہیں۔ نہیں، ان وما ينطق عن الهوى، نبی خواہش نفس سے بات نہیں کرتا، دل کی چاہت سے بات نہیں کرتا۔ ان هو الا وحی یوحى، نبی تو وحی کا ترجمان ہے، جو وحی اس کے اوپر آتی ہے وہی وہ دنیا کو سناتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ علمہ شدید القویٰ، ایک بڑے زبردست فرشتے جس کا نام جبریل ہے، اس نے یہ تعلیم لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ وہ خود کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، فرشتوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان سے اس کو منتخب کیا ہے۔ مکین مطاع ثم امین، بڑا امانت دار ہے۔ وہ فرشتہ آتا ہے اور یہ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم تم تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر اس کے بعد یہی اللہ تعالیٰ نے معراج کے کچھ واقعے کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی اصل شکل میں دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام
ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابتدائے وحی کے زمانے میں آئے تھے کہ آپ چل رہے تھے نیچے دیکھ کر کہ اچانک اندھیرا چھا گیا. آپ نے جیسی آسمان پر نگاہ ڈالی تو ایک بڑا وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان پر معلق ہے, اور اس نے اپنے پر پھیلائے تو پورا مشرق اور دوسری طرف مغرب, پورا افق, پورے آفاق, آسمان کے ہورائزنس جو ہیں وہ پورے کے پورے ڈھک گئے, اور 600 پر مشرق میں اور 600 پر مغرب میں. اتنا بڑا فرشتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آنکھوں نے اس فرشتے کو یہاں دیکھا, اور پھر جب معراج میں لے جایا گیا آپ کو اور سدرۃ المنتہا پر آپ پہنچے, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا. یہ جبریل آپ کو ساتھ لے کر گئے تھے انسانی شکل میں, آپ کے سامنے آئے تھے, آپ کو براق پر بیٹھ کر آسمان پر لے گئے تھے, اور سدرۃ المنتہا پہنچ کر آپ وہاں پر جبریل اپنی اصل شکل میں آ گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جبریل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے آگے میں نہیں جا سکتا, اس سے آگے کا سفر معراج آپ کو خود طے کرنا ہے, اب میں یہاں نہیں جا سکتا. اس کے بعد وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, فرشتہ اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہے, اپنا اصل روپ دھارن کر لیتا ہے. جو روپ اور جو شکل و صورت اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ دنیا میں یہاں دیکھی تھی, یعنی زمین پر دیکھی تھی, وہی شکل وہاں پر کہ فرشتہ آسمان سے سدرۃ المنتہا کے پاس سے اتر رہا ہے, نزلۃ اخری, دوسری مرتبہ. اور وہاں پر فرمایا گیا کہ عندہا جنت المأویٰ, وہیں پاس میں جنت المأویٰ بھی ہے, اللہ کی بنائی ہوئی جنتوں میں سے ایک جنت. اور فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں. نبی جن حقیقتوں کو تمہیں بتا رہا ہے ان میں سے بہت سی حقیقتیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, خود تجربہ کیا ہے. تو یہ نبی کا مقام ہے, اس کے ایمان کا کیا عالم ہوگا, تو تمہیں بھی اس پر ایمان لانا ہے. فرمایا کہ آگے اور بھی بہت ساری باتیں فرمائی گئی, اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو قرآن میں وہ حقیقتیں بھی بیان کی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل ہونے سے صدیوں پہلے حضرت ابراہیم کے صحیفے میں, حضرت موسیٰ کے صحیفے میں نازل فرمائی تھی. کچھ وہ باتیں بھی یہاں ذکر کی گئیں کہ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم, موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں یہ تھا. کیا تھا؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. ان صحیفوں میں یہ تعلیم بھی تھی جو قرآن میں بھی ہے. کیا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا آخرت میں. ہر انسان کا اپنا عمل ہے جس کا اسے جواب دینا پڑے گا, جس کے لیے وہ ذمہ دار ہے. اور کیا بتایا گیا تھا اس میں؟ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جو اس نے کیا, جس کی محنت کی, کوشش کی. تو ہر انسان کو اس کی محنت کا بدلہ ملے گا. اور فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, اس کی ساری محنتیں اور کوششیں قیامت کے دن اس کے سامنے لا کر کھڑی رکھ دی جائیں گی, اور وہ دیکھ لیا جائے گا, اس کو پرکھا بھی جائے گا اور اس کے سامنے اس کو دکھا بھی دیا جائے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ, پھر اس کو بھرپور بدلہ اس کا دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ, اور یہ کہ تیرے رب کی طرف ہی انتہا ہے, تیرے رب کی طرف ہی ہر چیز کی انتہا ہے, ہر چیز اسی کی طرف لوٹ جاتی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ, یہ بھی اس میں بتایا گیا تھا کہ وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے, خوشی بھی اس کی طرف سے آتی ہے اور غم بھی اسی کی طرف سے آتے ہیں, اور غموں کو دور بھی وہی کرتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی اسی کے حکم سے ہوتی ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ, اور نر اور مادہ, مرد اور عورت, یہ سب اسی نے بنائے ہیں. من نطفۃ اذا تمنى, نطفے سے اللہ نے بنائے ہیں. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی اسی کا کام ہے, اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کو جن کو اس نے دنیا میں بنا دیا ہے دوبارہ مرنے کے بعد قیامت کے روز انہیں زندہ کرے گا. یہ بھی اللہ کی ذمہ داری اور اس کا وعدہ ہے. اور جتنی قوموں پر عذاب نازل ہوا, فرمایا گیا کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی عذاب نازل ہوئے ہیں. تو سارا کام سب کرنے والا اللہ ہی ہے, تو اس پر ایمان لانا فرض ہے. یہ باتیں پچھلی کتابوں میں بھی بتائی گئی تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ باتیں فرمائی ہیں. اس کے بعد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں
معجزہ شق القمر کا تذکرہ فرمایا اور اشارہ فرما کر یہ بتایا کہ یہ لوگ اتنی بڑی نشانی دیکھ رہے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا کہ آپ مینا کے موقع پر مینا کے میدان میں تھے، بہت سے وہ لوگ جو آپ کا انکار کر رہے تھے ان کے سامنے آپ نے اشارہ کیا اور وہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن بعد میں پھر یہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کی قومیں کہا کرتی تھی وہی یہ کہنے لگے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوموں کے بارے میں، اور ان پر جو قوم نوح کا ذکر ہے، اور اس کے بعد قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور فرعون کا ذکر ہے، ان سب کا ذکر فرمایا، اور ان سب کا ایک ہی پیغام کہ ان انبیاء علیہ السلام نے پیغام حق ان تک پہنچایا، قوموں نے جھٹلایا، اللہ کا عذاب آیا۔ جب یہ سب کے ساتھ ہوا تو یہی چیز پھر دہرائی جائے گی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو رد کیا جائے گا تو بھی اللہ کا عذاب آیا ہے، آئے گا، آتا رہے گا۔ جب کبھی لوگ آخری نبی کو جھٹلائیں گے اور اس کی تعلیم کو قبول نہیں کریں گے تو وہ تباہی اور ناکامی اور نامرادی کا شکار ہوں گے۔ اس بات کو قرآن کریم میں بار بار فرمایا گیا۔ یہاں خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کرتے کرتے بار بار اس بات کو ذکر کیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو قرآن کریم بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنا آسان بنایا، دنیا کی کوئی کتاب اس سے زیادہ پرمغز نہیں ہو سکتی، دنیا کی کسی کتاب میں اس سے زیادہ علم اور حکمت ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام علوم و حکم کی جامع یہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور حقائق اس میں بیان کر دیے گئے، اور انسان کی ضرورت کی جو چیز ہے دنیا میں آنے کے بعد جو اس کو رہنمائی کے لیے ہر جو چیز ضروری ہے وہ اس میں بیان کر دی گئی ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے، اپنی نوع میں منفرد اور تنہا کتاب ہے، اور اس کے باوجود وہ اتنی آسان ہے کہ جہاں ایک بڑے سے بڑا فلسفی اس کو سمجھے گا تو اس کو بہت علم ملے گا، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، بڑے سے بڑا عالم اسے سمجھے گا تو اس میں اس کو رہنمائی ملے گی اور اس کتاب کی قدر و قیمت جانے گا۔ وہیں ایک گاؤں کا انسان، ایک صحرا کا بدو، ایک عام کسان اور مزدور اور ایک عام انسان بھی جب اسے پڑھے گا تو وہ بھی اس کو سمجھے گا، اس کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، اس کے لیے بھی اس میں ہدایت کی روشنی ہوگی۔ تو بار بار فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس لیے قرآن کو پڑھا جائے اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں، خاص طور سے سورہ رحمان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انسانوں اور جنات دونوں کو بیک وقت مخاطب کیا ہے، دونوں سے خطاب کیا ہے اور دونوں کو ایڈریس کیا ہے، اور فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، وہ بڑا رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ جو قرآن کی تعلیم آئی ہے وہ اللہ رحمان الرحیم کی طرف سے آئی ہے۔ قرآن کی تعلیم اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اسی نے انسان کو بنایا اور انسان کو بیان سکھایا، اپنے مدعے کو واضح کرنا اور بولنا سکھایا۔ سورج و چاند کو اس نے ایک نظام کا پابند بنایا، اور ستاروں کو اور درختوں کو اس نے ایک نظام کا پابند بنایا کہ وہ سجدہ ریز ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو بلند کیا اور ایک توازن قائم کر دیا، ایک میزان قائم کر دی۔ فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، اے انسانوں جس طرح پوری کائنات میں عدل ہے، انصاف ہے، توازن ہے، بیلنس ہے، کوئی رکھنا نہیں، کوئی جھول نہیں، ایسی ہے انسانوں تمہیں، کیونکہ یہ پوری کائنات بغیر ارادے اور اختیار کے صرف اللہ کے حکم کے ساتھ اور اس کے حکم کی بنیاد پر بالکل انصاف پر قائم ہے، لیکن تم کو اختیار دیا گیا، آزادی دی گئی تو تمہارے اندر وہ کوتاہیاں آتی ہیں۔ لیکن مطلوب تم سے کیا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تم بھی میزان کو قائم کرو، تم بھی انصاف سے کام لو، تم بھی عدل سے کام لو، تمہاری زندگی میں بھی توازن قائم ہو، اور میزان تولنے میں بھی جب تم لوگوں کو حق دو، ان کے ساتھ معاملہ کرو تو ڈنڈی مت مارو اور کم مت تولو، گھٹاؤ مت،
پھر سے ایک بار کہا گیا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وزن کو انصاف کے ساتھ، ترازو میں، صحیح ترازو میں تولو، انصاف کے ساتھ تم وزن کرو، ناپو، تولو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ڈنڈی نہ مارو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کس طرح اس نے مخلوق کے لیے زمین بنائی اور اس میں میوے طرح طرح کے لذیذ پھل پیدا کیے اور کھجور کے درخت پیدا کیے، والنخل ذات الاکمام، جن کے پھل جو ہے وہ جھلی میں لپٹے ہوئے ہیں، والحب ذو العصف والریحان، اور اللہ نے کیسے غلے پیدا کیے، کیسے اناج پیدا کیے جس میں دانے بھی ہیں اور بھوسا بھی ہے، دانے تمہارے کام آتے ہیں اور بھوسے تمہارے جانوروں کی غذا بنتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ای یعنی کون سی، اعلیٰ نعمتیں، انعامات، احسانات، ربکما تم دونوں کے رب یعنی انسانوں جناتوں کے، تکذبان تم جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال، اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی کھن کھنانے والی آواز والی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو خلق الجان من مارج من نار، جنات کو شعلے دار بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ کیا نعمت کم ہے کہ اللہ نے تمہیں بنا دیا ہے؟ تم کن کن نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہو؟ وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، سمندروں کو اس نے بنایا، اور سمندروں کے اندر میٹھا، دریاؤں میں میٹھا پانی بھی، کھارا پانی بھی، بیچ میں ایسا برزخ ہے، ایسی آڑ ہے کہ یہ پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، اور فرمایا کہ سمندر کے اندر پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے جہاز و کشتیاں چلتی ہیں، یہ اللہ کی قدرت سے چلتی ہیں۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فرمایا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، اس زمین پر جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، ہر موجود فنا ہو جائے گا، ہر وہ چیز جو موجود ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لیکن تیرے رب کا وجود باقی رہے گا، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو بڑے جلال والا اور بڑی عظمتوں والا ہے۔ اور فرمایا کہ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب اس کے محتاج ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اس سے اپنی ضرورتیں اور حاجتیں مانگتے ہیں، اور وہ سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْن، ہر وقت وہ اپنی ایک نئی شان میں، کوئی نہ کوئی کام وہ کر رہا ہے، وہ تقدیریں بناتا ہے، وہ پیدا کر رہا ہے، وہ کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو اٹھا رہا ہے، کسی کو گرا رہا ہے، بیماروں کو شفا دے رہا ہے، تو اس کے کام مسلسل جاری ہیں۔ فرمایا کن کن نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، یہ ایسے ہی نہیں چل رہا ہے نظام، ایک وقت آئے گا اے انسانوں اور جناتوں جب ہم تمہارے لیے حساب کرنے بیٹھیں گے، ہم تمہارے لیے تمہارا حساب لیں گے، تمہاری باز پرس کریں گے، تمہیں ان ساری نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اے انسانوں اور جنات، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، تم اللہ کے کنٹرول میں ہو، تم اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہو، اگر تم زمین و آسمان کی سرحدوں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کے بتا دو، اللہ کی طرف سے چیلنج ہے۔ انسان تو کیا نکلیں گے، وہ تو زمین پر رہتے ہیں۔ جنات سے بھی کہا گیا کہ تم بھی اس نکل کے بتا دو۔ جنات جو بہت طاقتور ہوتے ہیں اور بات پہ آسمانوں، ستاروں، سیاروں تک چلے جاتے ہیں، ان تک سے کہا گیا کہ تم یہاں سے نکل کے بتا دو، آسمان و زمین میں تم ایسے گھرے ہوئے ہو کہ تم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین ایک چھوٹی مخلوق ہے، اللہ نے بہت کچھ بنایا اور بناتا جا رہا ہے، وہ بہت بڑا ہے، اس سے اس کی تو کرسی اتنی بڑی ہے، اس کا تخت اتنا بڑا ہے کہ آسمان و زمین سب اس کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اور نعمتوں کا ذکر فرمایا اور آخرت کا ذکر فرمایا کہ وہاں پر کس طرح سے مجرموں کو یعرف المجرمون بسیماہم، ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا، ان کی پیشانیوں پہ نشان ہوں گے، ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، کسی انسان اور کسی جنات سے اس کا جرم پوچھنا نہیں پڑے گا، پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے۔ مجرموں کو پکڑا جائے گا، فیؤخذ بالنواصی، ان کے پیشانی کے بال پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پیروں سے پکڑ کے اوندا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا کہ کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ بہرحال اس کے بعد پھر اللہ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، حوروں کا تذکرہ کیا، اور جنت میں جو چشمے ہیں، باغات ہیں،
جو پھل ہیں، میوے ہیں، اور جو پاک اور خوبصورت اور شرمیلی نگاہوں والی اور خیموں کے اندر بیٹھی ہوئی منتظر جو جنتیوں کے لیے عورتیں اور بیویاں اللہ نے پیدا کی، اور جو وہاں کے عیش و عشرت کے سامان ہیں، سبز قالین اور عمدہ اور نفیس فرش، اور جن پر یہ تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کے لیے پیدا کی ہے جو دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، آخرت کا یقین کرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں کی نعمتوں کا ذکر کر کے بار بار فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ سورہ واقعہ ہے، واقعہ کا مطلب واقع ہونے والی چیز، ہونی شدنی، وہ چیز جو واقع ہو کر رہے گی، جس کا ہونا یقینی ہے، یعنی قیامت۔ اس سے ہی سورت کا آغاز ہوتا ہے، نام بھی سورت کا یہی ہے، اور اس کے بعد فرمایا جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک طرف تو ہوں گے سابقین، ہر نبی کے ماننے والوں میں، اور خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سابقین، وہ لوگ جو آگے بڑھتے ہیں، صف اول کے لوگ، ہر خیر کے کام میں پیش رہنے والے، ان کی نعمتیں، ان کے لیے جنتیں، اور اس میں جو ان کے لیے خدا نے سامان رکھا ہے وہ کس طرح سے جنت کی نعمتوں کو برتیں گے اور اس کو انجوائے کریں گے، کیسے ان کے لیے حور و غلمان اللہ نے رکھے ہیں، کیسے جام اور کس طرح سے شراب اور جس سے سر میں درد نہیں ہوگا اور نشہ نہیں آئے گا اور نکسیر نہیں پھوٹے گی، اور لذت ہی لذت، ہر طرح کے میوے اور ہر طرح کے پرندوں کے گوشت، اور حور عین جو بالکل چھپے ہوئے موتی کی طرح خوبصورت ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات رکھے ہیں۔ اسی کے قریب اللہ نے ان انعامات کا بھی ذکر کیا جو دوسرے گروہ کو ملیں گے، اور وہ کون؟ سابقین اولین تو کم ہوں گے، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اولین میں ہوں گے اور آخرین میں بعد کے لوگوں میں کم ہوں گے، یعنی سابقین کی تعداد کم ہوتی ہے جو آگے بڑھنے والے ہیں۔ دوسرے درجے کے لوگ ہیں جو اصحاب الیمین کہلاتے ہیں، کہ ان کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ یہ وہ ایمان والے ہیں جو نیک عمل کر کے گئے اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ان کی بھی خوب نعمتوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ان کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، یہ اولین میں بھی ہوں گے، آخرین میں بھی ہوں گے، ان کی تعداد نسبتاً زیادہ ہوگی، سابقین کی کم ہوگی۔ تو سابقین اور اصحاب الیمین یہ جنتی لوگ ہیں۔ اور تیسرا گروہ جو ہے وہ اصحاب الشمال ہے، وہ لوگ جو گناہگار و بدکار اور کافر اور مشرک ہیں، وہ لوگ جنہوں نے خدا کے دین کو نہیں مانا، نبیوں کی تعلیم کو جھٹلایا، منمانی زندگی گزاری، ان کا عالم یہ ہوگا کہ ان کو قیامت کے روز الٹے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا اور کسی کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا اور جہنم میں انہیں پھینک دیا جائے گا، اور ان کے لیے جو سخت عذابات ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا، جس کا تذکرہ پہلے بھی کئی جگہ قرآن کریم میں آ چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو ان کو جہنم کے اندر زقوم کا درخت دیا جائے گا، جو پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا، وہ سارے اور کس طرح سے وہ اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، کہ وہ اس کو ایسے پئیں گے، اتنا گرم کھولتا ہوا پانی، لیکن پیاس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس پیاسے اونٹوں کی طرح اس پہ ٹوٹ پڑیں گے، اور جب پی لیں گے تو ان کی آنتیں سب جل جائیں گی، کٹ جائیں گی، اور ان کو یہ ملے گا قیامت کے روز۔ تو اس لیے دنیا میں موقع ہے انسان سنبھل جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جنت، جہنم اور اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ فرمانے کے بعد پھر ایک بار مخاطب ہوتا ہے اپنے بندوں سے، اور کتنی محبت سے، کتنے زبردست انداز میں اپنے بندوں سے کہتا ہے، نحن خلقناکم، ارے ہم نے تمہیں بنایا ہے، فلولا تصدقون، مانتے کیوں نہیں ہو؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے بھائی، تم ہماری مخلوق ہو، تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ افرأیتم ما تمنون، تم نے غور کیا اس قطرہ منی پر جس سے تم پیدا کیے گئے ہو؟ وہ کتنا بے وقت اور کتنی بے حیثیت چیز ہے، ایک بوند ہے۔ اور اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم غور کرو، کیا تم اس سے انسان بنا سکتے ہو؟ تم خالق ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ فرمایا ہم نے تمہارے لیے موت بنائی، تمہارے لیے زندگی بنائی، ہم چاہیں تو اور بہت سے انسان تم سے، یا ہم چاہیں تو دوسری مخلوق بھی پیدا کر سکتے ہیں، تمہیں یہاں سے ہٹا سکتے ہیں،
لیکن ہم نے تمہیں چنا ہے اور تمہیں یہاں موقع دیا ہے، لیکن تم اگر باز نہیں آتے تو تمہیں ہٹا کر اللہ دوسروں کو بھی لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ عبادت ہوگی اور اگر تم عبادت نہیں کرو گے تو کوئی اس کی عبادت کرنے والا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم نے اپنی پہلی تخلیق تو جان لی، تم نے دیکھ لیا کہ اللہ نے کیسے نطفے سے تم کو بنا دیا اور تم موجود ہو، تو تم اس پہلی تخلیق سے نشأت اولیٰ سے نشأت ثانیہ پر دلیل کیوں نہیں لیتے؟ تم نشأت اولیٰ اپنی پہلی تخلیق کو دیکھ کر تم اس بات سے سبق کیوں نہیں لیتے کہ جس طرح اللہ نے پہلے بنایا ہے وہ دوبارہ بھی بنائے گا؟ بار بار قرآن کریم آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور پھر اور بھی مثالیں دی گئیں کہ دیکھو تم بیج ڈالتے ہو زمین میں، کس طرح ہم کھیتیاں اگاتے ہیں، کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ زمین میں تم نے بیج ڈالا، زمین میں ایسا کیا ہے کہ اتنے سارے غلے، پھل، سبزیاں، باغات یہ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ زمین میں تو ایسا کچھ نہیں، کھودے چلے جاؤ تم کتنے ہی کھود دو، یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ پیدا کرتا ہے۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اسی طرح آگ کا ذکر فرمایا، پانی کا ذکر فرمایا، ایسی ساری نعمتیں جن کو انسان برتتا ہے لیکن اس کے بارے میں انسان شکر ادا نہیں کرتا اور ان سے نصیحت حاصل کر کے اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانتا۔ فرمایا لیکن جب موت آتی ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم وہاں آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک شخص کی روح نکلنے والی ہے، روح حلق تک آ گئی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم اس کو دیکھتے ہو کہ وہ مر رہا ہے لیکن تمہیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تم اس مرنے والے عزیز، اپنے باپ، اپنے دادا، نانا، بھائی، جو انتقال ہو رہا ہوتا ہے، لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے قریب ہیں، لیکن اللہ تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے، لیکن تم نہیں جانتے، محسوس نہیں کرتے۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، فرمایا فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا، تم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے عزیز کو دیکھتے ہو کہ وہ جا رہا ہے، اس کی روح پرواز ہو رہی ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ نظام ناقابل یقین ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، جزا و سزا کا نظام کوئی چیز نہیں ہے، انسان کو مرنے کے بعد بدلہ نہیں دیا جائے گا، تو پھر اس نظام کو ذرا روک کر بتا دو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا، اس روح کو واپس لے آؤ، اپنے جاتے ہوئے اس عزیز کو جس کی روح پرواز ہو رہی ہے روک کے بتا دو، یا وہ جس کی روح پرواز ہو چکی ہے اس میں واپس روح ڈال کے بتا دو۔ کچھ نہیں کر پاتے، تم بے بس ہوتے ہو، تو تم کو یہ جان لینا چاہیے کہ جیسے وہ گیا ہے تم بھی چلے جاؤ، اور جب جاؤ گے تو پھر تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تمہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تم دنیا کے اپنے ہر عمل کے اللہ کے ہاں ذمہ دار ہو، تمہیں تم سے باز پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ اصحاب الیمین میں ہے تو اصحاب الیمین والوں کے ساتھ معاملہ ہوگا، اصحاب الشمال میں ہے تو جہنم میں جائے گا، سابقین ہے تو نعمتیں ملیں گی، اور بھی اس طرح مطلب جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے اگر تم نہیں مانتے تو پھر تمہارے لیے بڑی تباہی ہے۔ سورہ حدید پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا ذکر ہے اور آخرت کے کچھ مناظر ہیں، اور یہ فرمایا گیا کہ جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ نور عطا کرے گا، وہ اس کی روشنی میں چلیں گے، پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں گے، اور جو منافق ہیں کہ بظاہر ایمان والوں کے ساتھ دنیا میں نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں مومن بن کر، لیکن دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا، منافقت ہوتی ہے، تو وہ قیامت کے روز الگ ہو جائیں گے، وہ اہل ایمان کے ساتھ چل نہیں پائیں گے۔ وہ اہل ایمان کے ساتھ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے ایمان والے جب جائیں گے پل صراط کو پار کریں گے، جو جہنم کے اوپر پل ہے، ایک راستہ ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، تو ایمان والوں کے لیے ان کے ایمان کا نور آگے آگے ہوگا اور وہ تیزی سے گزر جائیں گے۔ لیکن منافقوں کا ایمان تھا ہی نہیں، دل میں ایمان ہی نہیں تھا، تو ان کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا ہوگا اور وہ کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے۔ وہ کہیں گے ایمان والوں سے، کہہ رہے بھائی ہم تمہارے ساتھ تھے دنیا میں، تو اپنی روشنی ہمیں بھی دے دو، تو وہ کہیں گے ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نفاق ہمیشہ کفر سے کبھی مختلف نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اس کا انجام بھی وہی ہے جو کفر کا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور جہنم کے اندر اسے پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنجھوڑنے والے بڑے محبت کے انداز میں پھر فرمایا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ،
کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے لگیں، ان کے دل اللہ کی یاد میں خشیت اختیار کرنے لگیں، اللہ کی یاد میں ان کے دل کے اندر ڈر و خوف پیدا ہو جائے، خوف و خشیت پیدا ہو جائے، اور جو حق ان کی طرف نازل ہوا ہے اس سے وہ وابستہ ہو جائیں اور اس سے جڑ جائیں، اس کو اختیار کر لیں۔ یعنی ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر وہ خوف و خشیت کیوں پیدا نہیں ہوتا، وہ ان کے دل کیوں عمل خیر پر آمادہ نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کو سمجھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔